السلام علیکم جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. اچھا تو مجھے آپ یہ بتائیں پاکستان، چائنا، انڈیا اور امریکہ جو ہے ان سب میں سے جو پاکستان ہے اکانومی کے لحاظ سے کیوں سب سے نیچے ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے بھائی کہ قومیں ترقی کرتی ہیں ہمیشہ زندگی میں. پہلی بات فرسٹ آف آل ہم قوم نہیں ہیں. جب ہم قوم بنیں گے پھر ہم ترقی کریں گے. دوسری ہماری سب سے بڑی بیڈ لک یہ ہے کہ ہمیں آج تک سیاستدان ملے ہیں، لیڈر نہیں ملے. اور وہ بھی سیاستدان بھی جو ملے ہیں وہ چور ملے ہیں. وہ حکومت کر کے یورپ چلے جاتے ہیں، کوئی امریکہ چلا جاتا ہے، کوئی لندن چلا جاتا ہے، کوئی سعودیہ چلا جاتا ہے. تو ہر چیز ہونے کے باوجود ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ اکانومی کے لحاظ سے دیکھ لیں، امریکہ چائنا کا مقروض ہے. امریکہ نے اس کا قرضہ دینا ہے اور پہلے نمبر پہ آئندہ کچھ چند سالوں میں چائنا پہلے نمبر پہ، انڈیا دوسرے نمبر پہ اور تیسرے نمبر پہ امریکہ جا رہا ہے. ہم اور چائنا سیم آپس میں تھوڑا بہت آگے پیچھے آزاد ہوئے ہیں. ہماری حالت دیکھ لیں، ان کی حالت دیکھ لیں. ان کو لیڈر ملے ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں رولنگ کی ہے. جب تک اس ملک میں، اس خطے میں انقلاب نہیں آتا آپ کی حالت نہیں بدل سکتی. ہر چیز ہونے کے باوجود ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سروں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چور ہیں، بزدار جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عمران جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بچے اس ملک میں نہیں ہیں. وہ آپ کے اوپر رولنگ کر رہے ہیں، وہ آپ کے ملک کے حاکم ہیں. ظلم کا نظام نہیں، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. دنیا کا ظلم ہو رہا ہے. کل پیٹرول کی حالت دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں، کیا نہیں ہو رہا. امیر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، غریب کے لیے ہر طرح کا قانون ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے، جتنا کہیں میرے پاس آئی ہیو نو ورڈز کہ جتنا ظلم اس عوام پہ ہو رہا ہے قوم نہیں کہہ سکتے. مجھے شرم آتی ہے، ایمبیرس ہوتا ہوں میں یہ بات کرتے ہوئے ان کو قوم کہتے ہوئے. قومیں ایسی نہیں ہوتی. قومیں آپ دیکھ لیں، ہسٹری دیکھ لیں دنیا کی، فرانس کو دیکھ لیں، رشیا کو دیکھ لیں، ایران کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں اور دنیا کے ملک دیکھ لیں. انہوں نے ترقی کیوں کی ہے؟ کیونکہ ان کی وہ ایک قوم بنے ہیں. ہم قوم نہیں بنے، ہم عیاش قوم ہیں. عیاش یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری لاشیں ہیں پاکستان میں جو ہو رہا ہے؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. آپ دیکھ لیں ان کے پاس بیسک رائٹس ہیں. میں چلیں آپ سے پوچھتا ہوں، ان کے پاس جو ان کے بچوں کو یا ہمیں جو ایجوکیشن ملنی چاہیے یا ہیلتھ ملنی چاہیے یا الیکٹریسٹی یا پانی، وہ بیسک ہیں. آپ صاف پانی پیتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتا دیں پہلے. آپ یہ بتا دیں نا. میں آپ سے چلیں کوسچن کرتا ہوں کہ لاشیں اور قوموں میں کیا فرق ہوتا ہے. آپ یورپ کو دیکھ لیں، ان کی ایجوکیشن، ان کی الیکٹریسٹی، جب تک یونیورسٹی سے بندہ گریجویٹ نہیں ہوتا ان کا خرچہ ان کی حکومتیں دیتی ہیں. بچہ پیدا ہونے سے وہاں تک، ہیلتھ سے لے کر ایجوکیشن تک ان کی گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. ان کے پاس تو ہے ہی نہیں. آپ یورپ کو دیکھ لیں، ٹھنڈ ہے تو ٹھنڈ ہی ہے، گرمی ہے تو مڈل ایسٹ میں گرمی ہے. ہمارے پاس دنیا کے 4-6 موسم ہیں. گرمیوں کا مونسون ایک الگ سے ہے، سردیوں کا مونسون ایک الگ سے ہے. پھر بھی دیکھیں آپ کے پاس ہے کیا. آپ تو بیسک جو رائٹس ہیں وہی آپ کے پاس نہیں ہیں. وہ کب ملیں گے؟ آپ گورنمنٹ جو اسپتال ہیں ان میں جا کے دیکھ لیں. عمران نے کیا ظلم کیا؟ بٹھایا کس کو ہے؟ بزدار کو. اس سے تو شہباز شریف بہتر تھا. میں تو کہتا ہوں میری کوئی پارٹی نہیں ہے. عمران، لیکن شہباز شریف کو تو کہتے ہیں کہ وہ چور ہے. سارے چور ہیں. عمران کی کیبنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ تھوڑے بڑے ایلیگیشن ہیں. چینی چور کدھر، خسرو بختیار کدھر، غلام سرور کدھر، یہ سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں بھائی جان. اس کی کیبنٹ میں بڑے بڑے چور بیٹھے ہوئے ہیں، جو مشرف کے ساتھ تھے، جو زرداری کے ساتھ تھے، جو نواز شریف کے ساتھ تھے، وہی لوگ اس کو چلا رہے ہیں. ٹھیک، اس سے مجھے اپنے بچوں کو تو پاس لا کے رکھے نا. آپ تو چھوٹے نہیں، اب تو بچے نہیں، اب تو جوان ہو گئے ہیں، اب تو شادیوں کی عمر آ گئی ہے. جس کی بیوی کو کلمے کا نہیں پتا اس نے کیا ان کو سکھایا ہوگا. ہم پہ شرم آتی ہے خدائی قسم بات کرتے ہوئے کہ وہ جو آپ کے ملک کا حاکم ہوا ہے جس کے بچوں کا کوئی پتہ نہیں ہے ان کا مذہب کیا ہے. ٹھیک ہے، میرا سب سے پہلے اس عوام سے، سوئی ہوئی عوام سے یہ کوشچن ہے. آپ پہلے یہ تو پوچھیں نا، آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتا رہے میں تو نہیں مانتا اس چیز کو. ٹھیک ہے، بڑی سچویشن ہے، بہت برے حالات ہیں. عوام جو ہے نا، چھوٹا جو طبقہ ہے وہ پس گئے ہیں. ٹھیک ہے، سفید پوش بندہ تو وہ بات کرنے کے لائق بھی نہیں ہے. آپ کیا وہ پیٹ پالے گا، بچوں کو پڑھائے گا، اسپتالوں میں جا کے اپنا علاج کروائے گا، یا صاف پانی کی مسئلے؟ آپ سوچیں بھی نا. ٹھیک ہے، جو آپ مریم کو دیکھیں، میں نے ایک چھوٹی سی سرجری تھی تو میں نے باہر جا کے کروانی، جو پاکستان نہیں ہو سکتی. آپ نے رولنگ کتنی کی ہے؟ پہلے آپ کے والد صاحب جو ہے وہ وزیر خزانہ تھے، پھر 2 دفعہ چیف منسٹر تھے، پھر آپ کے چاچا 3 دفعہ پاکستان کے پنجاب کے چیف منسٹر تھے، پھر آپ کے والد صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر تھے. آپ نے کیا کیا ہے؟ سڑکیں بنانے، کمیشن معاف کیا. زرداری نے کیا کیا ہے؟ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے گندا دور عمران کا دور، نواز شریف کا دور،
کچھ بھی نہیں ہے بھائی. میرا ملک ہے, بہت پیار ہے. معذرت کے ساتھ یہ دکھی دل کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں کہ عوام کو جاگنا پڑے گا, اپنے رائٹس کے لیے نکلنا پڑے گا. آپ نکلیں, بات کریں, فائٹ کریں. آپ کے ایم پی اے میں کچھ بھی نہیں کر رہے آپ کے حلقوں میں. آپ ابھی تک گلی نالی روڈ اس کی سیاست میں پھنسے ہوئے ہیں, جبکہ یہاں سے کہانی آگے بہت نکل گئی ہے. آپ دیکھیں جا کے یورپ کہاں پہ, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. بھائی جاگیں, خدا را جاگیں, اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. ان سب کو بھول جائیں. خدا کے لیے کوئی آپ کے لیے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے, وہ آپ کے لیے کام کرے. ان میں اتنی اہلیت ہی نہیں ہے, قابلیت ہی نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مجھے نہیں لگتا یہ آپ کے لیے کچھ کریں گے. ان میں وہ چیزیں ہی نہیں ہیں. انڈیا جو ہے وہ ہمارے ساتھ آزاد ہوا ہے اور چائنا ہمارے بعد ہوا ہے, تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ اتنی ترقی کیوں کر رہے ہیں اور وہ ہم نیچے کیوں ہیں؟ اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ میں جس کا جو کام ہے وہ اپنا اپنا کام کرے. جو وردی والے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, ہماری سر آنکھوں پہ وہ ایک ادارہ ہے. پاکستان میں ایک ڈسپلن والا ادارہ ہے, تو وہ آرمی کا, وہ اپنا کام کریں. وہ اپنی ڈومین اپنے ایک دائرے میں رہ کے سرحدوں کی حفاظت کریں. ان کا کام نہیں ہے کہ آ کے اقتدار میں بیٹھنا. ٹھیک ہے, کوئی غلط کام کرتا ہے اس کو سائڈ پہ کریں اور الیکشن کروائیں. وہ کہتے ہیں ہم الیکشن کروائیں گے 90 دن کے اندر, اور پھر 11 سال اور 8 سال, اور پھر جاتے نہیں ہیں. پھر 71 میں کیا ہوا, اس ٹائم پہ کون تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ انڈیا میں اور ہم میں کیا فرق ہے. کیوں کہ وہاں پہ کوئی فوجی آ کے نہیں بیٹھا. پہلی بات تو یہ, پہلا فرق تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ 4 بندے 32 سال یا 35 سال تو فوجی لگا بیٹھے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک فوجی سے پوچھیں کہ آپ کی ساری زندگی کی جو ہے نا کمائی, سورس آف انکم یہ ہے, آپ کے پاس پنڈی, اسلام آباد, کراچی میں یہ گھر کہاں سے آئے؟ آپ کی انکم یہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ کے آرمی چیف کیا پاکستان میں رہتے ہیں؟ ایک بیٹھا ہے وہ دبئی بیٹھا ہے, دوسرا بیٹھا ہے سعودی عرب بیٹھا ہے, تیسرا امریکہ بیٹھا ہے, چوتھا آسٹریلیا بیٹھا ہے. وہ بیٹھتے ہیں کیا؟ آپ سیاستدانوں میں تنقید کرتے ہیں. ہم تب پیچھے ہیں انڈیا میں, اور ہم میں یہ فرق ہے. وہ ان کا چیف آتا ہے, وہ پرائم منسٹر کو ملنے کے لیے ویٹ کرتا ہے. ہمارا کہتا ہے ہماری انسلٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, وہ 1 to 1 ملاقات کرتے ہیں. ان میں اور ہم میں بہت زیادہ فرق ہے. تب چائنا تو انہوں نے تو اصول بنائے ہیں نا. انہوں نے سب سے پہلے سب سے بڑا اصول بنایا ہے کہ انہوں نے جو چور تھے, جو ڈاکو تھے, ان کو لٹکایا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے جب قانون بنایا تو وہ ترقی کر رہے ہیں. وہ ہماری طرح کرپشن نہیں کرتے. ٹھیک ہے, میں ود انکلوڈنگ می, میں اپنے آپ کو, ہم ایز اے نیشن کرپٹ ہیں. جب ایز اے نیشن کرپٹ ہوں گے تو پھر آپ ایک کسی کو وہ نہیں کر سکتے. جیسی اللہ نے بھی فرمایا جیسی عوام ویسے حکمران. تو آپ دیکھ لیں آپ پہ حکومت کون بندہ کر رہا ہے, آپ اس کی ماضی کی ہسٹری دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اس 20 یا 25 کروڑ عوام پہ خدا کا نیک بندہ کوئی, جس کو رات کو بھی نیند نہ آتی, کہ جب حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا اور پیاسا مر گیا تو روز قیامت اللہ میرے سے پوچھے گا تیری حکومت تھی تو میں جواب دوں گا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو رات کو نیند کیسے آتی ہے. یہ اس ملک غریب عوام پہ حکومت کرتے ہیں, اس عیاشی, ہمارے پیسے پہ ہم ٹیکس پے کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, ایک باتھ روم جانے پہ ٹیکس نہیں ہے, ایک ہوا پہ ٹیکس نہیں ہے, باقی ہم کس چیز پہ ٹیکس نہیں دیتے. پھر بھی اس کے باوجود ہمارے پاس کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں رونا نہ روئیں. رونا کیوں نہ روئیں, انقلاب آنا چاہیے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ سب کو آزما کے دیکھ لیا ہے. جتنا بھی بھائی آپ کے پاس سٹاک لوگ سیٹ اپ بنا ہوا ہے وہ سارے کے سارے چور ہیں. ایک بھی لیڈر کہنا بہت بڑی انسلٹ ہے. جو ان کو لیڈر کہتا ہے میرے خیال میں اس کو لیڈر کے معنی ہی نہیں پتہ. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لیڈر کس کو کہتے ہیں, لیڈر کے معنی کیا ہیں. آپ ان کو پولیٹیشین کہہ سکتے ہیں, سیاستدان کہہ سکتے ہیں. میں پھر بات کرتا ہوں ویری کلیئرلی کہ میری کوئی پارٹی نہیں ہے جو پاکستان کی بات کرتا ہے, میں اس کی بات کرتا ہوں. عمران, زرداری, نواز, ڈیزل, یہ سب چور ہیں, یہ سب ایک ہی ہیں آپس میں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ انقلاب کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کسی اور چیز کے ساتھ؟ بالکل بالکل, آپ نے ٹھیک فرمایا. میں آپ سے کیا, آپ کیا بچے کو بھی پتہ ہے, سب کو, عوام جاگے نکلے. عوام, پورے پاکستان کی عوام سوچے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو امیر طبقہ ہے وہ دن بدن امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کیونکہ ان کے لیے ایک الگ قانون ہے. آپ ایک ایگزامپل دیکھ رہے ہیں, آپ جیل جاتے ہیں, آپ کو کوئی مر جاتا ہے, اللہ نہ کرے, تو کیا آپ کو جنازے میں لے کے آیا جاتا ہے؟ ابھی جو نظریہ ہے اس کو تو لے کے آئے نواز شریف کو. ایک سزا یافتہ بندہ لندن بیٹھا ہوا ہے, یہ آپ کے ملک میں قانون ہے. یہ ملک ٹھیک ہوگا, عوام جاگے گی, نکلے گی, ختم کریں یہ گورنر, چیف منسٹر ہاؤس, یہ سارا قبضہ کریں. عوام بیٹھے, عوام اپنا نمائندہ کوئی مڈل کلاس کا بندہ لے کے آئیں جو خدا ترس بندہ ہو, آپ کے لیے کام کرے. عوام ہی تبدیلی لے کے آئے گی. ایران یا رشیا یا فرانس یا امریکہ میں عوام ہی سوئی ہوئی, عوام ہی نکلی تھی, عوام ہی جاگی تھی. انقلاب عوام ہی لے کے آتی ہے. اور یہاں پہ بھی جب تک عوام نہیں نکلے گی
وہ ایک دوسرے کو نہیں کہیں گے تب تک میرے خیال میں کوئی بہتری نہیں ہو سکتی. مایوسی ہے. میرا آپ سے اگلا کوشچن ہے کہ یہ مودی اور عمران خان میں کیا فرق ہے؟ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ مودی جب گجرات کا سی ایم تھا, چیف منسٹر تھا, اس نے 2000+ مسلمان جو ہے وہ جلائے تھے لوگوں پہ. اپنے ملک کی عوام ہندوستان پہ ظلم کیا تھا, مسلمانوں پہ بھی ان پہ بھی, اور آج بھی کر رہا ہے. اور عمران میں اور اس میں یہ فرق ہے, یہ بھی پاکستان کی عوام میں ظلم کر رہا ہے. اس نے لوگوں کو جلایا تھا, قتل عام کیا تھا, خنجر مارے تھے, گولیاں مروائی تھیں. اور یہ اب کیا ہے, کل پیٹرول کی حالت دیکھ لیں, یہ بھی تو ظلم ہی ہے. یہ بھی ظلم کر رہے ہیں عوام پہ جب آپ سے کچھ نہیں ہو رہا. فار ایگزامپل ظلم کیا ہے بزدار کی صورت میں, آپ گلاب دیوی کے سامنے 20 دن کا, ہارڈلی 1 مہینے کا انڈر پاس تھا, آج 4 مہینے ہو گئے. آپ خجل خوار ہو رہے ہیں, ایمبولینس میں لوگ پھنسے ہوتے ہیں, کوئی اس میں مر رہا ہے, کسی کی ڈیلیوری ہو رہی ہے. یہ ظلم نہیں ہے, یہ آپ کو ظلم نظر نہیں آتا, آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میرا آپ سے کوشچن ہے, آپ نے کہا نا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے, تو بزدار کس کا بندہ ہے, کس کا نمائندہ ہے؟ یہ تو عمران خان کا نا, عمران خان کا نمائندہ ہے نا. تو جب آپ نے نمائندہ ایسا بٹھایا ہے جس کو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے, وہ کام کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے گنجے چور تھے, شہباز شریف اس سے 1 کروڑ درجے بہتر تھا, بزدار سے تو بہتر تھا. آپ کم از کم وہ بندہ لے کے آتے, آپ کے پاس کام والے بندے تھے. ٹھیک ہے, آپ کو صرف ایک ڈمی چاہیے تھی کہ جو یس سر, نو سر, رائٹ سر, اوکے سر. ٹھیک ہے, جو آپ کے کہنے میں چلتا. صرف آپ نے یہ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ مودی میں عمران میں کوئی فرق ہے, دونوں ظالم ہیں. اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیں, مودی جو ہے وہ اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا رہا ہے, عمران خان کیوں نہیں لے کے جا رہا؟ عمران خان تب نہیں لے کے جا رہا کہ اس کی کیبنٹ میں جو منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے 95% تو نہیں کہہ سکتے, میجارٹی جو ہے 75% وہ چور بیٹھے ہوئے ہیں. ان پہ ایلیگیشن ہے. آپ یہ دیکھیں نا, آپ کو یہ ابھی جو ریسنٹلی نئی رپورٹ ہے, جو آپ کا نیب کا ادارہ ہے جو یہ الزام لگاتا ہے کہ فلاں نے اتنی کرپشن کی, آپ وہ دیکھیں نا, انہوں نے کتنا ارب روپیہ اکٹھا کیا اور سرکار کے خزانے میں کتنا جمع کروایا ہے. آپ تو سب سے بڑا کوشچن مارک تو یہ ہے, سوالیہ نشان یہ ہے کہ جو آپ کا نیب کا ادارہ ہے وہی کرپٹ ہے. وہ پتہ ہی نہیں ہے وہ پیسہ کدھر گیا, کون لے گیا. وہ ان کے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سارا کھا پی گئے ہیں. آپ کا قانون نام کا کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ کی کورٹ کیا بات کرے گی, کیا ایکشن لے گی, کیا کرے گی؟ کرے نا, سپریم کورٹ ہے تو کیوں نہیں کر رہی؟ وقت کے حکم کو بلائے, نیب کے اس کو بلائے, پوچھے کہ اتنا پیسہ آیا وہ سرکار کے پیسے میں کیوں نہیں گیا؟ ٹوٹل 8 ارب, اور میں بول رہا ہوں اتنی, وہ پیسہ کدھر گیا پاکستان کا؟ وہ چوری کا پیسہ کدھر گیا ہے؟ یہ عمران بڑی باتیں کرتا تھا کہ ایسے ہوگا, میں زرداری سے پیسہ لے کے آؤں گا. نواز شریف سے کیا لے کے آیا ہے؟ لیکن ابھی تک تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو نیب میں انہوں نے کیس کروائے تھے نواز شریف کے خلاف, لیکن وہ ان کا ثبوت کوئی نہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نواز شریف کی بات نہیں کر رہا. کرپشن کی مد میں جو آپ نے ریکوری کی تھی نیب کے ادارے نے, وہ پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے میں جمع نہیں ہوا. وہ ٹوٹل 8 ارب, یا میں بھول رہا ہوں, مجھے رائٹ اماؤنٹ نہیں پتا, وہ جتنی بھی ہے, جتنی اربوں میں بنتی تھی, وہ سارے پیسے نہیں آئے. وہ آپ نے نیوز میں سن لیں, آپ کسی ٹاک شو میں اس کی دیکھ لیں, آپ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ لیں, وہ پیسے یہ کھا گئے ہیں. وہ نیب کے لوگ, جاوید صاحب جو ہیں, وہ جسٹس جاوید صاحب جو ہیں, وہ کھا گئے ہیں. کورٹ کیوں نہیں نوٹس, سپریم کورٹ کدھر ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کدھر ہے؟ وہ خود کیا کہتے ہیں, وہ نوٹس لیتی ہوتی ہے, وہ کیوں نہیں نوٹس کیا, میں سوری معذرت, میرے منہ سے نہیں کہا جا رہا, وہ نوٹس لیں نا, ایکشن کرے نا. بھائی سب ملی بھگت ہے, سارے سوئے ہوئے ہیں, ترقی نہیں ہونی. اس کے دور میں ہم نے دیکھ لے بیٹھے ہیں. وہی بات ہے کہ کاش کا لفظ ختم ہو گیا ہے, کہ ہم کاش عمران آتا. 3 سال گزر گئے, 2 سالوں میں بھی کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے, ہاں ہوا ہے, تبدیلی آئی ہے. جو وہ بات کرتا تھا کہ تباہی والی, سونامی والی تبدیلی, وہ ضرور لے کے آیا ہے. باقی اس سے کچھ بھی نہیں ہوا. باتیں اس نے دبا کے کی ہیں. میں اب بری لینگویج, بیڈ ورڈز نہیں استعمال کرنا چاہ رہا کہ جو عمران نے کیا ہے. اب میں گندے الفاظ, کیونکہ مائیں بہنیں سارے لوگ فیملی والے سنیں گے کبھی, تو اس میں اچھا نہیں لگتا. کہ میں دل کرتا ہے کہ گالیاں دوں ٹکا کے, اپنے دل کا غبار اور جو ہے نا ٹکا کے بدتمیزی کروں. بٹ یہ کہ عوام کی خاطر نہیں بات کر رہا. جتنا کر سکتا تھا صرف باتوں کے علاوہ, بکواس کرنے کے علاوہ عمران نے اور اس کی کیبنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا. نتھنگ یار, کچھ بھی نہیں کیا. تو اچھا, آپ پاکستانی عوام کو جو میسج دینا چاہو گے وہ کیا دینا چاہو گے؟ میرا میسج پاکستان کی عوام کو ایک ہی ہے, خدا کا واسطہ ہے, قوم نہیں کہتا, قوم تب کہوں گا کبھی زندگی میں یہ موقع ملا, دیکھا, جاگیں, خدا کا واسطہ ہے, جاگیں اور اپنے حقوق کے لیے, رائٹ کے لیے فائٹ کریں, لڑیں.
اویئرنیس دوسرے لوگوں کو بھی دیں, ان کو بتائیں جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس پاکستان میں, ہر چیز ہونے کے باوجود پھر بھی کچھ بھی نہیں ہے, اس کے لیے لڑیں. کسی پارٹی کسی کی وجہ سے یہ میری پارٹی ہے یہ پارٹی ہے ایک دوسرے کی انسلٹ مت کریں. میرا یہی میسج ہے, اپنے لیے جو ہے نا لڑیں, فائٹ کریں اور نکلیں. جب تک آپ لوگ نہیں جاگیں گے, آپ لوگ حرکت میں نہیں آئیں گے, کچھ بھی نہیں آئے گا ہوئے گا. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ سوئے ہوئے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, سیاست کرتے ہیں, آپ کو بیوقوف بناتے ہیں. ٹھیک ہے, قوم بن کے دکھائیں. جب تک قوم باہر نہیں نکلے گی, سڑکوں میں نہیں نکلے گی, انقلاب نہیں آئے گا. مایوس ہوں, مایوسی مایوسی اندھیرا ہے. یہی میرا میسج ہے.